گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ ملا چین تو کدھر جائیں گے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزوروا القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الموت، کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ اور لوگوں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ اس وقت انسان پچھتایا، افسوس کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی، مجھ کو چانس کیوں نہیں دیا، مجھ کو موقع کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس نشست کے مقرر ہیں محترم مولانا جناب فیض الرحمان ندوی حفظہ اللہ۔ مولانا فیض الرحمان ندوی جنہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 8 سالوں سے IRF سے وہ وابستہ ہیں۔ اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں عربی زبان کے استاد ہیں۔ ان کا عنوان ہے موت کا پیغام۔ موت کے پیغام پر ہم دعوت دیتے ہیں محترم جناب مولانا فیض الرحمان ندوی حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں میری تقریر کا عنوان ہے موت کا پیغام۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ فرمان رب ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56۔ اور میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اس آیت سے صاف صاف معلوم ہو گیا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے تیار کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو وہ چیز ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر اپنے مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہو گیا۔ ایک کسان اگر فصل نہ اگا سکے، کھیتی پیدا نہ کر سکے، تو کہتے ہیں کہ وہ کسان اپنی کھیتی میں اور فصل اگانے میں ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ اس مقصد کو پورا نہ کر سکے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو کہنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی
اللہ کے منشا اور قانون کے مطابق ہو. اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم اپنائیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ان چیزوں سے ہم رک جائیں. اگر ہماری زندگی ایسی گزرے گی تو ہماری ایسی زندگی مقصد والی زندگی ہوگی، اور پھر اس زندگی میں ہمارا کھانا بھی عبادت ہے، ہمارا پینا بھی عبادت، ہمارا سونا بھی عبادت ہے، اور ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے، اور ہمارا کسی جگہ بیٹھنا بھی عبادت. حتیٰ کہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو، چاہے وہ کانٹا ہو، چاہے وہ پتھر ہو، یا کوئی اینٹ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جسے کسی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اور اگر ہم نے اس تکلیف دینے والی چیز کو صرف اس لیے ہٹا دیا کہ اللہ کے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ چیز بھی عبادت ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب بیان عدد شعب الایمان باب نمبر 12 حدیث نمبر 2858 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات بیان فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں. ان میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے عمدہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمانی شامیانے کے نیچے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بندگی، اس کی پرستش اور اس کی عبادت کی جائے. اور اس کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لے، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری اور آپ کی جو پیدائش کا مقصد ہے اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، اللہ کی بندگی کریں. یعنی ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک ہمارا ہر کام، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری موت و زندگی ساری کی ساری اللہ کے حکم اور اللہ کے منشا کے مطابق ہو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے زندگی ہم کو اسی لیے تو دی ہے کہ اس زندگی میں اللہ کی بندگی ہو، اس زندگی میں اللہ کی فرما برداری ہو، اس زندگی میں اللہ کی اطاعت ہو، اس زندگی کے اندر اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے. وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ ہو، اللہ کے حکموں کو نہ مانا جائے. ایسی زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو بہت بڑے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 115 کے اندر اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگوں، اے انسانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ دوبارہ تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ اگر تم نے ایسا سوچا تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے، تمہارا یہ تصور غلط ہے، تمہارا یہ کنسپٹ درست نہیں ہے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ٹیسٹ کے طور پر، امتحان کے طور پر اور ایگزام کے طور پر پیدا کیا ہے. رب کا کیا فرمان ہے؟ سورہ ملک سورہ نمبر 66 آیت نمبر 2 کے اندر کھول کھول کر اللہ بیان کرتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ دیکھے
کہ تم میں سے کون شخص اچھا کام کرتا ہے, کون شخص نیک کام کرتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی زندگی دینے والا ہے اور نہ کوئی موت دینے والا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ ہماری زندگی کسی کے قبضے میں ہے اور نہ موت. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نہ تو ہماری زندگی بے مقصد ہے اور نہ ہماری موت بے مقصد ہے. اللہ نے جو ہم کو زندگی دی ہے وہ ہمارے لیے امتحان کا زمانہ ہے. ہماری پوری زندگی, چاہے وہ 100 سال کی ہو, 80 سال کی ہو, 70 سال کی ہو, 60 سال کی ہو, 50 سال کی ہو, یہ ہماری پوری زندگی امتحان کی تیاری کا وقت ہے. اور جب موت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی تیاری کا وقت ختم ہو چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو مہلت دی ہے تیاری کرنے کی, وہ اس لیے تاکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ کام کر کے دکھائے اور اپنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کر سکے, اور اس کے بعد اگر جس نے اچھائی کی ہے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے, اور جس نے کوئی برائی کی ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو, اچھا کام کرنے والے کو اس کے اچھے کام کا اور برے کام کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا نہ ملے, تو پھر اس ٹیسٹ کا اور اس امتحان کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا. اس چھوٹی سی تمہید کے بعد اب آپ سمجھیے کہ اللہ نے جو یہ دنیا بنائی ہے, اللہ نے جو یہ کائنات کو وجود بخشا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 5 کے اندر, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے, فریب میں نہ ڈالے. تم دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہیں دھوکہ دینے والا, فریب دینے والا اور دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے. اللہم صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اس طرح سے بیان کی ہے. صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا واہلہا, کتاب نمبر 51 باب نمبر 15 حدیث نمبر 2858 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے, مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع, کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی اپنے ساتھ سمندر کا کتنا پانی اٹھا کر لاتی ہے. یہی حقیقت دنیا کی ہے. ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 34 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2957 کے اندر اس طرح سے بیان فرمائی ہے, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجدی اسک میت والناس کنفتیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن گزر ایک ایسے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کے کان چھوٹے تھے اور وہ مردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم, کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو بکری کے اس بچے کو 1 درہم میں, یا آج کی زبان میں ہم یہ سمجھے کہ 1 روپے میں خریدنا پسند کرے. صحابہ کرام نے کہا, ما یحب انہ لنا بشیء وما نصنع به, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اس بکری کے بچے کو کسی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے, اور اس کو ہم لے کر بھی کریں گے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بکری کا یہ بچہ تم کو فری ہی میں مل جائے, مفت ہی میں مل جائے, تم کو پیسہ بھی نہ دینا پڑے, 1 روپے بھی نہ دینا پڑے, تم کو یوں ہی اگر مل جائے
تو کیا تم یہ بکری کا بچہ لینا پسند کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کان عیبا فیہ لأنہ اسق فکیف وہو میت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا تو بھی اس کے اندر عیب تھا، اس کے اندر خرابی تھی، اس کے اندر نقص تھا، اس کے اندر کمی تھی، کیونکہ اس کے کان چھوٹے، یہ عیب ہے۔ تو اب ہم اس کو لے کر کیا کریں گے جبکہ یہ مردار بچہ ہے، مرا ہوا بچہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات بیان فرمائی یہ پوری حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ للدنیا اہون علی اللہ، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے میرے ساتھیوں، جس طریقے سے بکری کے اس بچے کی تمہارے نزدیک حقیقت ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم درجے کی ہے۔ لیکن یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہے، دنیا کی چیزوں کا استعمال کرے اور پھر دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں داخل نہ ہو۔ میں اس کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں۔ انسان کی مثال کشتی کے جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کے جیسی ہے۔ کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، انسان اس دنیا میں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسے چاہیے، کپڑا چاہیے، گھر چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اور یہ ساری چیزیں دنیا ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تک دنیا کی یہ ساری چیزیں، دنیا کا یہ سارا ساز و سامان انسان کے چاروں طرف ہو، انسان کے ارد گرد ہو، تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ جس طریقے سے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے اور وہ پانی کشتی کو دھکا دیتا ہے، پانی کشتی کے چاروں طرف ہوتا ہے تو وہ کشتی آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن جس دن اس کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا کا یہ ساز و سامان، دنیا کی یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے چاروں طرف ہیں تو ہماری زندگی کی کشتی چلتی رہے گی اور پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان، دنیا کی یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد سے ہٹ کر ہمارے دل کی کشتی میں داخل ہو گئیں، اس دن یہ ساری چیزیں ہم کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ فارسی کا ایک شاعر ہے جس نے پرشین میں فارسی میں یہ شعر کہا ہے کہ آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است، کہ جب تک کشتی کے چاروں طرف پانی رہے تو وہ پانی کشتی کو دھکا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کشتی آگے بڑھتی رہتی ہے، لیکن جو ہی وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کو دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی؟ دنیا کا یہ عیش و آرام اور دنیا کی یہ راحت کی چیزیں اس کو چھوڑنی پڑیں گی؟ نہیں، اسلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ ہاں، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دیکھو، دنیا ہی کو سب کچھ مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں۔ دنیا کو استعمال کرو، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو، لیکن فرق صرف سوچنے کا ہے۔ اگر تم نے دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی عیش و آرام کی چیزوں کو اس نیت سے اور اس مقصد سے استعمال کیا آخرت کے واسطے ہمارے لیے ایک سیڑھی کا درجہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی راحت کی چیزیں، دنیا کا یہ عیش و آرام اور دنیا کی یہ ساری چیزیں سب کچھ یہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں، تو بس یہی تمہارے لیے تباہی کی چیز ہے، یہی تمہارے لیے بربادی کی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 20 کے اندر، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کرے گا، آخرت کے لیے تیاری کرے گا، آخرت کے لیے جد و جہد کرے گا، آخرت کے لیے کوشش کرے گا، نزد له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ اور جو شخص ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور جو شخص اپنی پوری جد و جہد، اپنی پوری کوشش
अपनी पूरी दौड़ धाप और अपनी सारी तगोदो और सारी कोशिशें, सारी मेहनतें सिर्फ दुनिया की खातिर और दुनिया कमाने के लिए, दुनिया की ऐश इशरत की चीजों को हासिल करने के लिए, दुनिया की राहत की चीजों को हासिल करने के लिए अपनी सारी जद्दोजहद और कोशिशें खर्च कर दे, तो उसको दुनिया का कुछ हिस्सा मिल सकता है। नुअती ही मिन्हा, पूरी दुनिया नहीं मिलने वाली है। नुअती ही मिन्हा, दुनिया का कुछ हिस्सा उसे मिल सकता है, लेकिन आगे शर्त है, वमा लहु फिल आखिरति मिन नसीब, इस शर्त के साथ कि आखिरत में ऐसे शख्स का कोई हिस्सा नहीं, कोई नसीब नहीं, आखिरत में उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, हम दुनिया को इस्तेमाल करें, कौन मना करता है? हम दुनिया को बरते, कौन रोकता है? दुनिया की ऐश और इशरत की चीजें हम इस्तेमाल करें, किसने आपको टोका है? दुनिया की राहत की चीजें हम अपने काम में लाएं, कुरान कब मना करता है? शरीयत कब टोकती है? बेशक ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हमारे और आपके लिए बनाई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हर मुसलमान दुनिया की इस्तेमाल करने वाली चीजों को इस्तेमाल अल्लाह को खुश करने के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए करे, तो यही चीजें उसके लिए कामयाबी का, कामरानी का, सुर्ख रोई का और फौज फलाह का जरिया बन जाती हैं। लेकिन अगर उसका कदम डगमगा गया, उसका कदम फिसल गया और उसने ये समझ लिया कि ये दुनिया ही सब कुछ है, तो फिर तबाही, तो फिर बर्बादी, तो फिर हलाकत उसका मुकद्दर बन चुकी है। दुनिया की एक हकीकत सामने आने के बाद अब हमें सोचना है कि दुनिया के बाद एक दूसरी भी चीज है जिसका नाम आखिरत है, और उसकी तैयारी हमें इसी दुनिया में करनी है। मौत आने से पहले करनी है, तो वो मौत क्या है उसकी भी हकीकत हम समझें। उसकी हकीकत क्या है? मौत ऐसी यकीनी चीज कि इसके बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं। दुनिया की बहुत सारी चीजों में लोगों ने इख्तलाफ किया, हत्ता कि कहने वालों ने कह दिया कि हम अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि लोगों ने खुदाई का दावा भी कर दिया कि हम खुदा हैं, हम माबूद हैं, हम रब हैं। लेकिन आज तक कायनात के अंदर कोई शख्स ये थ्योरी पेश करने वाला, ये नजरिया पेश करने वाला पैदा नहीं हुआ कि मौत हमको नहीं आएगी। और अगर किसी ने अपने दीवानापन की वजह से इसका ऐलान भी कर दिया हो कि मुझे मौत नहीं आएगी, तो ऐसा हुआ नहीं कि उसको मौत ना आई हो। ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़ा मुल्हिद, बड़े से बड़ा एथियस्ट, बड़े से बड़ा बेदीन, उसको हर चीज में इख्तलाफ हो सकता है या बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है यानी मौत, उसके बारे में इख्तलाफ नहीं। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 के अंदर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जानदार को मौत से दो चार होना है, मौत का मजा चखना है। और दूसरी जगह सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, अल्लाह के अलावा हर चीज हलाक होने वाली है, फना होने वाली है और खत्म होने वाली है। बड़े से बड़ा मुल्हिद, बड़े से बड़ा एथियस्ट, बड़े से बड़ा बेदीन, उसको हर चीज में इख्तलाफ हो सकता है या बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है यानी मौत, उसके बारे में इख्तलाफ नहीं। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 के अंदर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जानदार को मौत से दो चार होना है, मौत का मजा चखना है। और दूसरी जगह सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह ताला साफ साफ फरमाता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, अल्लाह के अलावा हर चीज हलाक होने वाली है, फना होने वाली है और खत्म होने वाली है। जिस तरीके से मौत यकीनी है, उसी तरह से हर शख्स ये भी जानता है कि मौत के वक्त का किसी को पता नहीं कि कब मौत आएगी। साइंस तरक्की कर गई, इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन साइंस और उसकी इजादात और उसकी तरक्कियात और उसके इन्वेंशंस, ये सारी चीजें आज भी बेबस हैं इस बात को बताने से
کہ موت کا وقت بتا دے کہ موت کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامع ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. جس طریقے سے موت یقینی ہے اور جس طریقے سے یہ بات یقینی ہے کہ موت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ غور کیجئے. آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، آخر ہم بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آخر ہم بھی تو قرآن کی دعوت کو اور قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایسے ایسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آخر ہم بھی تو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ سوچئے کہ جتنا موت کا وقت غیر یقینی ہے، فکس نہیں ہے، اتنے ہی ہم اور آپ اس موت سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. سنجیدگی سے سوچئے، صبح سویرے بستر پر اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے کے لیے بستر پر جانے کے وقت تک کیا کیا خیالات آتے ہیں، تجارت کے، بزنس کے، دھندے کے، کاروبار کے، ملازمت کے، نوکری کے، بال بچوں کے اور دنیا کمانے کے. لیکن کتنی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت ہمارے سر پہ آ کھڑی ہے، موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ کے اغل بغل میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، ان کی جانیں جاتی ہیں، وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں اور آپ ان کو کندھا دے کر قبرستان لے کر جاتے ہیں. لیکن تو بھی کتنی مرتبہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن اپنے دوست کی طرح، اپنے بھائی کی طرح، اپنے رشتہ دار کی طرح موت کے گھاٹ اترنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. موت کا پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ہے، یا صاحبی لا تغترر بتنعم، اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے، عیش و آرام کی چیزوں سے دھوکے میں مت پڑنا، فریب میں مبتلا مت ہو جانا. یاد رکھو عمر ختم ہو رہی ہے اور ختم ہونے والی ہے اور یہ ساری نعمتیں تم سے چھن جانے والی ہیں. فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور جب تم اپنے کاندھے میں کسی جنازے کو لے کر جاؤ قبرستان کی طرف، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تو یہ بات بھی تو سوچو ایک دن تم بھی کسی کے کندھے پر رکھ کر اسی طریقے سے قبرستان لے کے جاؤ گے. بلا شبہ بے شک موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہے. لیکن جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے باپ اور اس کے سارے عزیز و اقارب اور ملنے جلنے والے موت کے اور مرنے والے کے غم میں سب کچھ بھول کر، سب کچھ کھو کر صرف اس غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو شخص مر گیا ہے اس کے کاروبار کا کیا ہوگا، اس کے بال بچوں کا کیا ہوگا. مرنے والے کے رشتہ داروں کو اس بات کا موقع نہیں ملتا، یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ ہم سوچیں جس طریقے سے آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے. موت کا پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لیے تو یہی ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کون بچ سکا ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. موت اور زندگی میں بس فرق اتنا ہی تو ہے جتنا آج اور کل میں. آج زندگی ہے اور کل کا نام موت ہے. موت کا پیغام تو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، کہ اے لوگوں دنیا نے منہ پھیر لیا اور آخرت اور موت ہمارے سامنے کھڑی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا اے لوگوں آخرت کے بندے بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا دار مت بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، کیونکہ آج عمل کا دن ہے کوئی حساب کتاب نہیں. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور کل حساب و کتاب کا دن ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، وہاں تو صرف یہی کہا جائے گا
کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کیونکہ عمل کا موقع ختم ہو چکا. تم نے جو کچھ کیا تھا وہ دنیا میں، اب اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے مطابق تم کو جزا یا سزا ملنے والی ہے. موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے، ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کتنے ہٹے کٹے لوگ، تندرست لوگ، صحت مند لوگ رات کو بستروں پر آرام کے ساتھ سوتے ہیں اور صبح ہونے کی مہلت نہیں ملتی اور ان کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے. کتنے سارے لوگ اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں، اپنی ملازمت میں مشغول رہتے ہیں اور موت کا فرشتہ اپنے پنجے سے اس کو پکڑ لیتا ہے. ہارٹ اٹیک آتا ہے، دل کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ بالکل اسی طریقے سے اس زندگی کو اور اس دنیا کو اہمیت دے، وہی اہمیت دے جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 1 حدیث نمبر 6214. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب. اے مسلمانوں، دنیا میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے یا ایک پردیسی رہتا ہے. اور ابن عمر کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. کہ لوگوں، جب تم شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کر لو، صبح ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار مت کرو. آج ہم دنیا میں اتنا کھو گئے، دنیا کی روزی کمانے میں، اپنے بال بچوں کی فکر میں اتنا کھو گئے کہ ہم روزی دینے والے کو اور اپنے رب اور معبود کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے. لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ جو روزی دینے والا ہے، جو ہم کو سب کچھ دینے والا ہے، ہم اس کو تو بھول گئے اور ہم لگ گئے کہ ہم کو کس طریقے سے 2 روٹی نصیب ہو جائے، لیکن معلوم نہیں کہ وہ 2 روٹی دینے والا کون ہے. جو حدیث میں نے پڑھی بخاری کی 6214، اس حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. کہ اے مسلمانوں، اپنی تندرستی کے زمانے میں اللہ کو یاد کرو بیماری آنے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ موت آنے سے پہلے. ایک اور دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6212، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. کہ 2 نعمتیں انسانوں کو ایسی ملی ہوئی ہیں، 2 نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں انسان اکثر و بیشتر دھوکہ کھا جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے. ایک تو ہے تندرستی کی نعمت اور ایک ہے فراغت کی نعمت، یعنی جب اس کے پاس ٹائم بچا رہے، وقت بچا رہے. اللهم صل جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے انڈیا میں اور رات 7:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. شیخ شمیم فوزی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. دنیا کی مٹنے والی نہ جانے کب جسم اور جان کا رشتہ ختم ہو جائے اور توبہ کی مہلت بھی نہ ملے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب کر لو. گناہ کبیرہ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
اللهم صل. آپ سوچئے، کیا ہم اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی تندرستی کا خیال کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مستدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے مسلمان دیکھ، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو 5 چیزیں آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھا لو، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں. جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو. تم کو معلوم نہیں اے نوجوانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی میں وہ خوش نصیب نوجوان بھی ہوگا جس کی زندگی، جس کی جوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول گئے؟ میرے نوجوان دوست، جو انتہائی مالدار قسم کے آدمی تھے اور جس راستے سے گزرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکتا. مصعب بن عمیر کو بھول گئے؟ ناز و نعمت میں پلنے والا نوجوان جس نے اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے، جو داعی اسلام ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ کی فرما برداری میں گزارو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارو بڑھاپا آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھا لو. غالب کا ایک شعر ہے، پڑھنا نہیں چاہتا تھا، بہت سارے میں نے اشعار پڑھ دیے. غالب کا ایک شعر ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے. کہ اگر ہم فقر و فاقے میں مبتلا رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تندرستی ہے، بازو میں قوت اور طاقت ہے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس تندرستی کو، زندگی کو اللہ کے عبادت و اطاعت میں گزارو. فراغک قبل شغلک، اور جو تم کو وقت ملا ہوا ہے، خالی وقت، اس کو غنیمت سمجھو اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم بزی ہو جاؤ، جب تم مشغول اور مصروف ہو جاؤ. اور مالداری کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ غریبی آنے سے پہلے. وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. ہم نے موت کی کیا تیاری کر رکھی؟ کچھ بھی تو نہیں. جبکہ موت کو یاد کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ اے لوگوں، لذتوں کو مٹانے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے، سمجھ بوجھ والا وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم خلقا، کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کی عادتیں اچھی ہوں، جو بہت بہترین خوبیوں کا مالک ہو. صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اقیس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ آج عقل مند آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو دوسروں کو بیوقوف بنا کر اس کے پیسے کو اینٹھ لے، یا اس کی زمین ہڑپ کر لے، یا اس کو بیوقوف بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں عقل مند آدمی وہ ہے کہ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والے وقت کی تیاری کرے، وہ ہماری امت میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے اچھا، سب سے عقل مند، سب سے دانا، سب سے سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے. موت آئے گی، چاہے آدمی کتنا اپنے آپ کو بچائے. اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 8 کے اندر،
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، وہ موت تم کو آ کر رہے گی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، لوہے کے صندوق میں بند ہو جاؤ، لوہے کے باکس میں بند ہو جاؤ، موت تم کو آ کر رہے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر ایک کو موت کا گھونٹ پینا ہے، لیکن ہم آج اسی سے غافل ہیں۔ آج اگر ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، وہ کہتے ہیں کہ عمل تو ہم بعد میں کریں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6420 کے اندر، میں جلدی جلدی خالی حوالے دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ لا یزال قلب الکبیر شابا فی سنتین فی حب الدنیا وطول الامل، کہ جتنا زیادہ آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے، عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی چاہتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کا دل جوان ہوتا جاتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ دو چیزوں کے لیے، ایک تو دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، اور لمبی لمبی آرزویں، لمبے لمبے منصوبے، بڑی بڑی پلاننگیں۔ کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں معلوم جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تتخذوا الضیعہ فترغبوا فی الدنیا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ تمہاری دلچسپی اسی میں بڑھ جائے گی اور تم آخرت کو بھول جاؤ گے، موت کو بھول جاؤ گے، موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جاؤ گے۔ منع فرمایا اللہ کے رسول نے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار کرنا، جائیداد اختیار کرنا، زمینیں خریدنا یہ ناجائز ہے، نہیں۔ مطلب یہ کہ اسی کو سب کچھ اپنا مقصد نہ بنا لو۔ اگر تم نے اس کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تو اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ گے۔ یاد کیجئے عین اس وقت جب پورا ملک عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہے اور خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہے۔ عین اس وقت جب پورا عرب آپ کے ایک اشارے کا انتظار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اشارہ کریں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سر کے نیچے جو تکیہ ہے وہ کھجور کے پتوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خالی بدن ہے، گھر کے ایک کونے میں ایک برتن کے اندر ایک مٹھی جو رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ایک کونے میں ایک برتن میں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی یہ منظر دیکھتا ہے اور روتا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما یبکیک، اے عمر رونے کی بات کیا ہے، تم روتے کیوں ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ان قصرا و قیصر فیما ہما فی وانت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ رونے کا اور کون موقع ہو سکتا ہے کہ روم و ایران کے بادشاہ جو ظالم و جابر لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، وہ دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ہر طرح کی راحتیں ان کو میسر ہیں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہو کر اس حالت میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التفسیر کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4913 کہ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره، اے عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ روم و ایران کے بادشاہ دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ آپ اس نبی امی کی امت ہے جنہوں نے دنیا سے اس طریقے سے بے تعلقی ظاہر کی۔ آپ کو نہیں معلوم وہ حدیث؟ سنن ابو داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں، یہودی، کرسچن، نان مسلم، جتنے بھی لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے کھانے پر بھوکے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ تمہارے خلاف ویسے ہی پل پڑیں گے۔ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ 125 کروڑ مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، بل انتم کثیر،
تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تمہیں محبت ہو جائے گی بہت زیادہ دنیا سے اور نفرت ہو جائے گی موت سے۔ آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا۔ تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی؟ یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے اور آ سکتی ہے؟ اس کے بارے میں دو چار باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنی آرزوؤں کو کم کر دے، خواہشوں اور تمناؤں کو کم کرے، چاہتوں کو کم کرے، عیش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کمی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا، اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں، اس کی خواہش پوری ہونے والی نہیں، اس کی تمنا ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے آرزو کم کرے اور اللہ کے راستے میں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر اس وقت انسان پچھتایا، افسوس کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی، مجھ کو چانس کیوں نہیں دیا، مجھ کو موقع کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی؟ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزوروا القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الموت، کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور دنیا میں بسنے والے ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو اس دھرتی کے اوپر بستے ہیں، اللہ کے کلمہ گو ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، کہ ہم اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا موقع نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا کے لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے کھانے پر بھوکے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ تمہارے خلاف ویسے ہی پل پڑیں گے۔ ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، تو ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا۔ تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی؟ یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنی آرزوؤں کو کم کر دے، خواہشوں اور تمناؤں کو کم کرے، چاہتوں کو کم کرے، عیش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کمی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا، اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے آرزو کم کرے، اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63
آیت نمبر 10 کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پھر اس وقت انسان پچھتائے، افسوس کرے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا. تیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی. موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزوروا القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الموت، کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ ہم اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کا موقع نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمارے محترم مولانا فیض الرحمان ندوی نے آپ کے سامنے موت کے تعلق سے اور اس کے پیغام پر بڑی اچھی روشنی ڈالی. حضرات آپ نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں. محترم ایک سوال ہے کہ مصیبت کی حالت میں موت کی دعا کرنا کیسا ہے، جائز یا ناجائز؟ نیز موت کی تمنا کا کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. حدیث نمبر 6420. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تکلیف کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا موت کو یاد کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا اور موت کے لیے دعا مانگنا یہ منع ہے، گناہ ہے. تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے. فإن كان لا بد فاعلا فليقل، اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو کہے اے اللہ تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنے میں میرے لیے بھلائی ہو. اے اللہ تو مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بھلائی ہو. شکریہ، جزاک اللہ. شمس درانی صاحب ہیں جو SSC ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ روح نکلتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، خواہ نیک ہو یا بد. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کریں. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں اس کا جواب دیں. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی حق لے کر آپ پہنچ گئی، حق لے کر پہنچ گئی. یعنی مرتے وقت تکلیف ہونا یقینی بات ہے. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 26 سے 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. جب انسان کی جان حلق تک جا پہنچتی ہے تو انسان اس وقت یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کی جان اب نکلنے والی ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے اور پنڈلیاں پنڈلی سے مل جاتی ہیں. وہ اس وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے، انسان ایسا سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اور سارے رنج و غم ایک طرف، موت کی وقت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 1629. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجد من کرب الموت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت جو کچھ تکلیف ہوئی، جو کچھ شدت اور پریشانی ہوئی، اس کو دیکھ کر فاطمہ نے کہا واہ کرب ابتا، ہائے میرے والد کی موت کے وقت کی تکلیف اور مصیبت، ہائے میرے والد کی جان نکلنے کی تکلیف اور مصیبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابی کی بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے. لیکن آج جو تکلیف تیرے باپ کو پہنچی ہے جتنی زیادہ،
آئندہ قیامت تک کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے جتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تکلیف موت کے وقت قیامت تک کسی انسان کو بھی ہونے والی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ موت کے وقت کی تکلیف کتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جتنی مجھ کو تکلیف ہوئی, جتنی سختی کا عالم مجھ کو دیکھنا پڑا, قیامت تک آنے والے کسی انسان کے ساتھ اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت کی تکلیف کو آسان کر دے. آمین. آمین. جناب محمد جاوید محمد خواجہ شیخ SSC وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ عیش و عشرت کی چیز استعمال کرو, لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حالت کو پیش کیا. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, خاکساری انسان اختیار کرے یا عیش و عشرت؟ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرو اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حوالہ دیا, تو کیا یہ دونوں ٹکراؤ نہیں ہیں؟ دونوں باتوں میں تضاد نہیں کہ آدمی عیش و عشرت بھی اختیار کرے اور پھر خاکساری مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی؟ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاجیوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے تھے, تو کیا فرمایا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ اے حاجیوں, جب اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاؤ تو راستے کا توشہ لے لو, سامان سفر لے لو, اور بہترین سامان سفر حج کا یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں تقوی کا مطلب پرہیزگاری نہیں ہے. یہ حاجی ایسا کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا اللہ ہم کو بھوکا رکھے گا؟ اور پھر مکے میں جا کر لوگوں سے مانگا کرتے تھے, اپنا ہاتھ پھیلایا کرتے تھے. تو اللہ نے منع فرمایا کہ بہترین زیادہ سفر, بہترین سفر کا سامان یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو. جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا تو پھر ہاتھ مت پھیلاؤ. اللہ کے اوپر جب بھروسہ کر لیا تو پھر ہاتھ مت پھیلاؤ. بالکل یہی بات یہاں بھی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بے شک بہت مالدار, بہت غنی اور بہت ناز و نعمت میں پلنے والے انسان تھے, لیکن جب قربانیاں دینی پڑی, اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑا, تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کو پورا کفن بھی ملنا نصیب نہ ہوا. اگر سر کی طرف ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے, اور اگر پیر کی طرف کفن کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر کو ڈھک دو کفن سے اور پیر کی طرف گھاس ڈال دو. انہوں نے شکوہ نہیں کیا. اگر کوئی نوجوان آج کا ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر تواضع اور خاکساری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, بے شک کر سکتا ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ شکوہ کرتا پھرے گا کہ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھکاری بن گیا, دین پر عمل کرنے کی وجہ سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے میں محتاج اور قلاش بن گیا, اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے میں مفلس اور بے کس ہو گیا. شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے. اگر اچھے دل کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور پھر کسی سے شکوہ اور گلہ نہیں کرتا تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے, کوئی تکلیف محسوس نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ مولانا فیض الرحمان ندوی کی میں نے تقریر سنی اور میں تو جوش اور جذبے میں آ گیا اور میں نے گھر کا سارا سامان نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیا, اب میں کیا کروں. شکایت نہ کرے. اگر اس کے بعد بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ, تو بے شک یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ ایسے شخص کے عمل کو, ایسے شخص کی قربانی کو بے شک اور بے حساب پسند کرتا ہے. شکریہ, جزاک اللہ. یہ میسر خانم ہیں جو MA ہیں, ان کا سوال ہے کہ اگر ہم موت کو اتنا یاد کریں گے تو ہم ساری عمر روتے ہی رہیں گے. کیا اسلام میں زیادہ ہنسنے بولنے سے منائی ہے, کیونکہ موت کو ہر وقت یاد کر کے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ بان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم موت کو زیادہ یاد کریں گے
ہمارا دل پزمردہ ہو جائے گا اور پھر ہم کو ہر وقت رونا ہی پڑے گا، اور پھر ہم زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، ان میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی ہماری زندگی سے خوشی چھن جائے گی اور ہمارے مقدر میں صرف رونا ہی رونا رہ جائے گا۔ بہن کا جو سوال ہے، شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب رونا ہے، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہنسنا نہیں ہے۔ نہیں، بیلنس باقی رکھیے۔ بے شک اگر ایک آدمی موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جب ہنسی کا وقت ہو، ہنسی کا موقع ہو تو آدمی اس وقت ہنسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں دنیا کی چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ نہ ہو کہ وہ آخرت کو اور آخرت کی تیاری کو اور موت کو بھول جائے، اللہ سے غافل اور بے خبر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے موت کو یاد کرے، جتنا زیادہ ہو سکے آخرت کو یاد کرے، جتنا زیادہ ہو سکے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، جتنا زیادہ ہو سکے موت کی مجالس کا انعقاد کرے، موت کے بارے میں گفتگو کرے، تو اس کا جو لگاؤ ہے دنیا کی طرف وہ بیلنس میں رہے گا، اس کا توازن باقی رہے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس کا جھکاؤ، اس کا لگاؤ، اس کی دلچسپی، اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ دنیا سے ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں میں بیلنس باقی رکھنا چاہیے، توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی زندگی میں ہنسی خوشی کا دن نہ دیکھے، بالکل قطعاً اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ شکریہ۔ خان طوبہ عبد الرحمان جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ لکھتی ہیں، کسی کے مر جانے پر لوگ بہت روتے ہیں، دین کرتے ہیں، پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، اس بات پر آپ روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بہن کہتی ہیں کہ کسی کی موت پر لوگ روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، آپ بتائیں کہ رونا کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیے، رونے کے لیے شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے، ہاں لیکن وہ رونا جس میں گریبان پھاڑنا ہو، کپڑے پھاڑنے ہوں، اس رونے کی ممانعت ہے۔ اگر بے اختیار، ظاہر بات ہے آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کے والد یا آپ کا کوئی بھی رخصت ہو چکا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے، فلا محالہ آپ غمگین ہوں گے، آپ غم سے دو چار ہوں گے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں گی، آپ کو رونا آئے گا۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں، تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں، ہمیں غم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اگر بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور آنکھیں بھر آتی ہیں تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ رونا جس میں آدمی چیخے، چلائے، کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کرے، نوحہ کرے، ماتم کرے، شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ احمد سہیل صاحب BE میکینیکل، ان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں جب ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے تو اسے قبر کا عذاب ملتا ہے، غیر مسلم جو دفنائے نہیں جاتے ہیں بلکہ انہیں جلا دیا جاتا ہے، تو کیا قبر کا عذاب ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ اس سے محفوظ رہیں گے؟ بھائی سہیل کا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلم کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو ظاہر بات ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں اور حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم جس کو دفن نہیں کیا جاتا، قبر میں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، تو پھر آخر اس کو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کے اندر بیان فرمائی ہے کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ حدیث میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس سلسلے کا کہ ایک شخص نے نصیحت کی تھی اپنے ماننے والوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا
اور میری رات کو سمندر میں بہا دینا. اور پھر اس کا لمبا واقعہ ہے. جو اللہ بغیر وجود کے انسان کو وجود بخش سکتا ہے, انسان کو لا کر کھڑا کر سکتا ہے, ظاہر بات ہے اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کی روح کو جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر قبر میں ویسے ہی عذاب ہوگا جس طریقے سے اس شخص کو جس کو قبر میں رکھا گیا ہے دفن کے بعد, اسی طریقے سے اس شخص کو بھی عذاب ہوگا جو غیر مسلم ہے. اور گرچہ اس کو جلا دیا گیا ہے, اس کی راکھیں بہا دی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جمع کرے گا, اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو, ایک ایک راکھ کو, اور پھر اس کو زندگی دے گا, پھر روح ڈالی جائے گی, اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر اس سے حساب و کتاب ہوگا, سوالات و جوابات ہوں گے, اس کے بعد پھر اس کو قبر کا عذاب ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکریہ, جزاکم اللہ. اویس محمد, ان کا سوال ہے کہ جانکنی کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے, شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جانکنی کے وقت جب جان نکلنے والی ہوتی ہے, موت کا وقت قریب آتا ہے, اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بآیاتش تورا کار جزی نے کیا یاسی نے آساں بمیری. کیا مسلمانوں, تم نے تو قرآن سے تعلق بس اتنا ہی باقی رکھا ہے کہ جب تمہارا کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے, اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے, تو تم اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہو. اس سے علاوہ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم کو اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ مرنے کے وقت جو آدمی مرنے کے قریب ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے. ہاں, اس بات کی حدیث میں وضاحت ملتی ہے, اس بات کا حکم ہم کو ملتا ہے حدیث کے اندر کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو کلمہ طیبہ پڑھا جائے, کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ میت کے سامنے پڑھا جائے. البتہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں میری معلومات کی حد تک مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے کہ جب آدمی کی جانکنے کا وقت ہو تو اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس جواب سے اطمینان ہو گیا ہوگا. شکریہ, جزاکم اللہ. شبیر احمد عمری جو BA کر رہے ہیں عربی اردو سے, وہ لکھتے ہیں السلام علیکم. موت کا ایک دن متعین ہے اور اللہ تعالیٰ خودکشی سے بھی منع کرتا ہے, تو کیا خودکشی کرنے پر آدمی وقت سے پہلے مرتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے, پھر آدمی خودکشی کرتا ہے, تو کیا وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ جب لوگوں کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نہ 1 منٹ آگے مر سکتے ہیں نہ 1 منٹ پیچھے. ہاں, اب آدمی جو خودکشی کرتا ہے, جو سوسائڈ کرتا ہے, تو کیا وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے؟ تو یہ معاملہ تقدیر سے متعلق ہو گیا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, ایکسپلینیشن کر دوں, تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. دیکھیے, ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں, اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تم خودکشی کرو گے, سوسائڈ کرو گے, اس لیے اس نے خودکشی کر لی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک کلاس ہے, اس میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں, ایک بچہ بالکل نہیں پڑھتا, اور اس کے استاد جو ہیں وہ بول دیتے ہیں, اس کے ٹیچر بول دیتے ہیں کہ دیکھو میں کہتا ہوں تم فیل ہو جاؤ گے. ایگزام ہو جاتا ہے, سارے بچے پاس اور وہ بچہ فیل. سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے, اپنے استاد کو کہتا ہے کہ استاد چونکہ آپ نے مجھ کو کہہ دیا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ استاد نے کہہ دیا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اس لیے فیل ہو گئے؟ نہیں, بلکہ استاد جانتا تھا کہ سال بھر یہ کلاس میں اٹینڈنس اس کی برابر نہیں, حاضری برابر نہیں, یہ کلاس میں حاضری نہیں ہوا, پڑھائی نہیں, تو یہ پاس کیسے ہو سکتا ہے, یہ فیل ہو جائے گا. استاد نے کہا اس لیے نہیں فیل ہوا, بلکہ استاد جانتا تھا کہ سال بھر اس نے پڑھا نہیں ہے, اس کی اٹینڈنس برابر نہیں ہے, حاضری برابر نہیں ہے, اس لیے فیل ہو گیا. بالکل یہی حال ایک آدمی ہے, خودکشی کر لیتا ہے, وقت سے پہلے نہیں کرتا. اللہ جانتا تھا کہ حالات سے سمجھوتا کر لے گا, پریشان ہو جائے گا, اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ خودکشی کر لے گا, اس لیے اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے قسمت میں پہلے سے لکھ دیا کہ خودکشی کرے گا اس لیے خودکشی کر لی, ایسا نہیں ہے. اللہ جانتا تھا کہ فلاں وقت سنیچر کے دن 21
नवंबर को इतने बजे वो खुदकुशी करेगा, इसलिए अल्लाह ने लिख दिया। उसकी मौत जो है उसके वक्त ही पर हुई है, न तो पहले हुई है और न ही बाद में। मुझे उम्मीद है कि आपको इत्मीनान हो गया होगा। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम जनाब मौलाना फैजुर रहमान नदवी से अभी आप मौत के पैगाम पर बहुत ही उम्मीद अफ़ज़ा और तफसीली और मालूमाती चीज़ें सुन रहे थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मालूमात मुंतकिल की। हम इसी के साथ उनको अलविदा कहते हैं और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उनकी सेहत व सलामती को मज़ीद वाफिर मिक़दार में उन्हें दे और उनसे उम्मत मुस्लिमा को मज़ीद फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे।